بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست، اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری، قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی نفع، کبھی نقصان۔ کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے۔ کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے۔ صحت دے کے، اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں، اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے، بیماری میں کیا کرتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، غمی میں کیا کرتا ہے، ہاں؟ نفع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اس دھیان کدھر کو چلتا ہے، کدھر کو بھاگتا ہے، کیا بولتا ہے، ہاں؟ زندگی کیا اختیار کرتا ہے۔ آزمائش ہے، سارا امتحان چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں دو واقعے سناؤں گا، دو قصے سناؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تین آدمی تھے، حدیث اللہ کے نبی سنا رہی ہے۔ تین آدمی، ایک نابینا، ایک کو بال جھڑ کی بیماری، ایک کو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، اور تینوں فقیر، کنگال۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتہ انسان کی شکل میں، انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ فرشتے نے پر مارا، بیماری ختم، خوبصورت جسم۔ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی۔ پھر گیا وہ جس کو بال جھڑ کی بیماری، کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے؟ اس نے پر مارا، خوبصورت جسم، بال آ گئے۔ کیا چاہتے کیا ہو؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، حاملہ گائے دے دی۔ پھر گیا جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور، کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں؟ پر مارا، خوبصورت آنکھیں آ گئی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے، حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے لیے دعا کر دی۔ اب اللہ کا کرنا، تینوں کے پاس مال کی فراوانی، خوب مال ہی مال، جس خوبصورت جسم بھی خوبصورت، مال بھی بہت زیادہ۔ اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد، پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی، اور آ کر کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کروں، منزل پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو۔ انہوں نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے خوبصورت ہوں، اور میں تو یہ مال مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ تو مجھے وراثت میں آباء و اجداد سے ملا ہے۔ ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں۔ یہ جتنے آج کے مالدار ہیں نا، یہ 60-70 سال پہلے کنگالی تھے اکثر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر 60-70-80 سال بعد اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں شروع سے مالدار ہوں اور خوبصورت ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب ہاتھ مل رہا ہے کہ میں کچھ دے ہی دیتا۔ پھر فرشتہ گیا اس کے بعد جس کو پہلے بال جھڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، چلو نکلو۔ فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے بال جھڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں شروع سے ہی خوبصورت اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔
वही बीमारी लौट आई, सारा माल तबाह हो गया। अब फरिश्ता गया तीसरे के बाद जो पहले नाबीना था, और उससे जाकर कहा कि देखो मैं गरीब आदमी, मुसाफिर आदमी, और मंजिल पे पहुंचना है, मेरे पास है कुछ नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बहुत माल दिया हुआ है, इसमें से मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अपना सफर पूरा कर लूं। यह है ईमान वाले का जवाब, ईमान वाले का जवाब। उसने कहा वाकई जो कुछ मेरे पास है मुझे अल्लाह ही ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया है। ये मेरा माल तुम्हारे सामने है, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम इसमें से ले लो, और जो तुम ले लोगे मुझे उस पर कोई बोझ और गरानी नहीं होगी। फरिश्ते ने कहा मुझे कोई माल वाल की जरूरत नहीं है, मैं तुम तीनों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा गया था, तुम्हारे दोनों साथी इम्तिहान में नाकाम हो गए, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। और मेरे भाइयों ये सब इम्तिहान चल रहा है, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी का मालिक, कोई गाड़ी का ड्राइवर, कोई कोठी का मालिक, कोई कोठी का चौकीदार, कोई मिल का मालिक, कोई मिल का चौकीदार, कोई सेहतमंद, कोई बीमार, ये सब अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने दिया हुआ है, सब अल्लाह की तरफ से है। हम क्या करें, हम क्या करें? हम अल्लाह का हुक्म देखें, अल्लाह क्या चाहते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के हुक्म को देखकर चलें, अल्लाह के हुक्म को देखकर चलें। अल्लाह के हुक्म के पूरा करने से हमारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। हमारे मसाइल का हल पैसा नहीं है, हमारे मसाइल का हल ताकत नहीं है, हमारे मसाइल का हल हुकूमत नहीं है, हमारे मसाइल का हल ओहदे और डिग्रियां नहीं है, हमारे मसाइल का हल अल्लाह को राजी करना, हमारे मसाइल का हल अल्लाह को साथ लेना। और अल्लाह को साथ लेने के लिए अपने आमाल अच्छे बनाओ, आमाल अच्छे बनाओ। ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी? घरों में परेशानियां हैं, कारोबारी परेशानियां हैं, हमारा मुल्क परेशानियों में घिरा हुआ है, सारा आलम इस्लाम परेशान है। हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू है। अपने आमाल को अच्छा बनाओ, अपने आमाल को अच्छा बनाओ। दूसरा किस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, ये भी अल्लाह के नबी ने सुनाया कि 3 आदमी थे बनी इसराइल के, सफर में थे, बारिश, आंधी, तूफान, तो एक गार में जा छुपे बारिश से बचने के लिए। ऊपर से एक चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे आके ठहर गया। हदीस सुना रहा हूं, कहानी नहीं, ये अल्लाह के नबी सुना रहे हैं। गार के मुंह पे आके ठहर गया, वो तीनों अंदर बंद हो गए, बाहर किसी को पता नहीं। इतनी बड़ी चट्टान गार के मुंह पे आके ठहर गई। अब ये तीनों ने कैसे नजात पाई? ये इस मसले से कैसे निकले? इस परेशानी से कैसे निकले? क्या किया उन्होंने? हम परेशानियों में हैं, हमारा मुल्क परेशानी में है, हमारे घरेलू परेशानी, हमारी कारोबारी परेशानी है, क्या करें? उन तीनों ने क्या किया? तीनों ने अपना अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। एक खड़ा हुआ पहले कि अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मैं बकरियां चराने जाता था और बकरियां वापस लाता, दूध निकालता, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को, बीवी को पिलाता था। एक दिन मैं बकरियां चराता, दूर निकल गया, वापस आया तो मेरे बूढ़े वालिदैन मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे। मैंने दूध निकाला, प्याला भरा, वालिदैन के सराहने पहुंचा, वो सो रहे थे। मैं सारी रात प्याला लिए उनके सराहने खड़ा रहा। मेरे बच्चे बिलखते रहे, मैंने कहा ना पहले माँ बाप को पिलाऊंगा फिर तुम्हें। सारी रात मैं माँ बाप के सराहने खड़ा रहा दूध लेके। जब माँ बाप की आंख खुली, मैंने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर इस अमल की तेरे यहां कोई कीमत है तो हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। हाँ, अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान, अल्लाह के अमर से, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ अल्लाह का अमर, अल्लाह का निजाम। पत्थर सर का, थोड़ा सा रास्ता बना, इतना नहीं बना कि निकल जाएं। दूसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मजदूर लगाए थे मजदूरी पे, सबने अपनी अपनी उजरत ली और चलते बने। एक मजदूर जो है ना बगैर उजरत लिए चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को, जो उसके पैसे बनते थे, अपने कारोबार में डाल दिया, उससे बड़ा नफा हुआ। एक अरसे बाद वो आदमी आया, मजदूर आया कि देख मैंने तेरी मजदूरी की थी, मेरा इतना नफा बनता था, मेरा नफा दे दे, मेरी मजदूरी दे दे। उन्होंने कहा हाँ, ये जितना माल खड़ा है ना, ये सारा तेरी मजदूरी का नफा है,
یہ سب تو لے جا. انہوں نے کہا دیکھ میرے ساتھ مذاق نہ کر, میں غریب آدمی ہوں, یہ میرا نہیں ہے, میری جتنی مزدوری بنتی وہ دے دے. انہوں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تیرے جو مزدوری تھی نا وہ میں نے کاروبار میں ڈالا تھا, اس سے اتنا نفع ہوا ہے, یہ سب تیرا مال ہے, لے جا. وہ سارا مال لے کے چلا گیا. اے اللہ میں نے تیرے رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا, اگر تیرے ہاں اس عمل کی قیمت ہے تو کوئی راستہ نکال دے. عمل پیش کیا اور دعا مانگی, عمل پیش کیا اور دعا مانگی. اب اللہ کا نظام چلا, پتھر سر کا, چٹان سر کی, اور تھوڑا اور راستہ بنا. اتنا راستہ ابھی بھی نہیں بنا کہ نکل جائیں. تیسرا کھڑا ہوا, حدیث سنا رہا ہوں, بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ حدیث, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. تیسرا کھڑا ہوا کہ اللہ میرے خاندان کی ایک لڑکی مجھے بڑی پسند تھی, میں اس سے برائی کا تقاضا کرتا وہ نہ مانتی. ایک دن میرے پاس آئی مجبور ہو کر کہ میں بڑی مجبور ہوں, مجھے 60 دینار چاہیے, مجھے اتنے دینار چاہیے. تو میں نے کہا مجھ سے برائی کرو میں تمہیں دینار دے دیتا ہوں. مجبور تھی, میں نے اسے دینار دیے, اور جب برائی کرنے کے لیے میں بیٹھا تو وہ کانپنے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں نے یہ غلط کام کبھی نہیں کیا, مجبوری مجھے یہاں لے آئی ہے, دیکھ تو اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر. کہ اللہ تیری ڈر کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا, تیری رضا کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا, پیسے بھی اسے دے دیے کہ جا تو جا, تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ عمل, اگر تیرے ہاں کوئی قیمت ہے کوئی راستہ نکال دے. پھر پتھر سر کا, چٹان سر کی, اور اپنی جگہ سے ہل گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا. کس چیز سے نجات پائی؟ کس چیز سے نجات پائی؟ عمل اور دعا, عمل اور دعا, عمل اور دعا. ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا. ہمارے گھریلو مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا. ہمارے کاروباری مسائل کا حل, پورے عالم اسلام میں جو مسائل چل رہے ہیں سب کا حل اللہ کی طرف رجوع کرو.